اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی مولانا و سیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہے یہ ایک انتہائی اہم ترین قرآنی موضوع ہے، اور اس موضوع پر کئی گھنٹوں بحث کرے تب بھی یہ موضوع ختم نہ ہو جائے. تو اس موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں وقت جو ہمیں استعمال کرنے کی ضرورت ہے وہ وقت بہت وسیع ہونا چاہیے، چونکہ اہم ترین جو معاشرتی مسائل اور اہم ترین جو ان مسائل میں سے اہم مسئلہ ہے وہ کسی معاشرے کا عروج یا معاشرے کا سقوط اور زوال ہے. تو قرآن مجید سورہ مبارکہ رعد میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. پروردگار عالم اس آیت میں ایک اجتماعی قانون دے رہا ہے، ایک سنت الہی کا اعلان فرما رہا ہے، اور پروردگار عالم یہ اعلان فرما رہا ہے کہ جو کچھ تمہارے معاشرے میں تبدیلی آتی ہے، جو کچھ تمہارے معاشرے میں تم یا معاشرے کو زوال کی طرف دیکھیں گے یا معاشرے کو عروج اور تکامل کی طرف دیکھیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کی تقدیر کو اور انسان کے مقدر بنانے کا اختیار ہم نے انسان کے ہاتھ میں دے دیا. ان اللہ لا یغیر، خدا تبدیل نہیں کرتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم، کسی بھی قوم کی حالت کو خدا تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کرے. تو یہاں پر پروردگار عالم ایک نظام جبر سے انسانوں کو نکال رہا ہے کہ دیکھو معاشرے میں جو کچھ بھی تم عمل کرو گے، تمہارے عمل کا دار و مدار تمہارے اختیار پر ہے، اور اسی اختیار کی بنیاد پر کوئی معاشرہ جو عمل کرے گا، کوئی قوم جو کردار ادا کرے گی، تو پروردگار عالم اس کے اس عمل کو دیکھ کر اس معاشرے میں اس کے اثرات کو مرتب کرے. پروردگار اس عمل کے نتیجے میں اس قوم کے لیے پروردگار عالم جزا یا سزا عطا کرے. تو معاشرے کے زوال اور معاشرے کے عروج میں ایک تو انسان کا اپنا اختیار ہے، قوموں کا اپنا اختیار ہے. پروردگار عالم کسی قوم سے کوئی اختیار سلب نہیں فرماتا، بلکہ با اختیار لوگوں کے ہاتھوں ان کے اپنے مقدر بنانے کا اختیار ہے. اور اس کے لیے پروردگار عالم قرآن مجید میں کہ جو قومیں یا مٹ گئی یا وہ قومیں جنہوں نے عروج اور ترقی کی، ان رازوں سے خدا پردہ اٹھاتا ہے کہ اگر کوئی قوم عروج کی طرف جائے تو کن اسباب کی وجہ سے، اور اگر کوئی قوم اگر سقوط اور تنزلی کی طرف آ جائے تو ان کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں. تو
ایک تو یہ ہے کہ دیکھو سب سے جو بڑی تبدیلی ہے وہ ہے فکری تبدیلی۔ کسی بھی قوم کو اگر آپ دیکھیں گے تو فکری حوالے سے، اعتقادی حوالے سے، عقیدے کے حوالے سے سب سے بڑی تبدیلی اس اعتبار سے آتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے پیغمبر کی مکی زندگی جو 13 سالوں پر مشتمل ہے، پیغمبر کی مکی زندگی میں کوئی نماز کا حکم نہیں دیا، کسی روزے کا حکم نہیں دیا، حج کرنے کا حکم نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کا امر نہیں آیا، بلکہ پیغمبر کی مکی زندگی میں پیغمبر کوہ ابو قبیس پہ چڑھ کے، کوہ صفا پہ چڑھ کے پیغمبر یہی نعرہ لگاتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے کہ تم سارے بتوں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرو۔ یعنی جب تک تمہارے عقیدے میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا بسے گا، جب تک تم اللہ کے مقابلے میں کسی بت کو اپنے ذہن میں رکھو گے، جب تم اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو تم معبود بناؤ گے، اس وقت تک تمہارا کام صحیح نہیں ہے، یہ تمہارے اندر تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ قولوا لا الہ الا اللہ، تمہیں ابھی عمل کی منزل نہیں ہے، تم عقیدے کو بناؤ، لا الہ الا اللہ کہو، نجات مل جائے گی، فلاح تمہیں ملے، تم ایک تکامل کی طرف جاؤ گے، یہ معاشرہ ترقی کرے گا، یہ معاشرہ تکامل کی طرف جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس معاشرے کے افکار میں اللہ آ جائے، اس معاشرے کے افکار میں تمام ناخالص چیزیں نکل جائے، لات و عزیٰ یہ جو جتنے بھی بت ہیں، ان کے نام جو تم نے رکھے ہیں، جب تک یہ تمہارے ذہنوں سے ان کا منحوس سایہ نہ چلا جائے، اس وقت تک توحید کا سایہ فگن نہ ہو جائے۔ اسی وجہ سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، فقط ایک لا الہ الا اللہ کہو، تمام باطل خداؤں کا انکار کرو، ایک اللہ کا اقرار کرو، تمہیں نجات مل جائے گی۔ تو سب سے پہلا جو عامل ہے عروج یا سقوط کا، وہ ہے عقیدتی عامل، فکری عامل۔ اسی وجہ سے دیکھو عمل، ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ اگر عمل نہ ہو تو کیا فائدہ، وہ عمل جس کی بنیاد میں مضبوط مستحکم ایمان اور عقیدہ نہ ہو، اس عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ پہلے عمل کو دیکھتا نہیں ہے، پہلے عقیدے کو دیکھتا ہے۔ عقیدہ ایمان میں کمزوری ہو تب بھی معاشرے کو ایمان بچائے گا، لیکن جس معاشرے میں ایمان نہ ہو، جس قدر بھی وہ عمل کرے، وہ عمل باطل ہے، اس عمل کی کوئی منفعت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمل انسان کو نہیں بچائے گا جب تک عقیدہ ساتھ نہ ہو۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح دونوں کو ساتھ رکھا، تاکہ فقط ایمان کے سہارے پر بھی انسان اور معاشرہ آگے نہ بڑھے، اور فقط عمل کے سہارے پر نہیں، ایمان اور عمل دونوں ساتھ ساتھ اگر ہو تو وہ معاشرہ آگے ترقی کرے گا اور وہ لوگ آگے جا سکیں گے۔ تو یہ فکری عامل بہت بڑی تبدیلی کے لیے یہ پیش خیمہ ہے۔ دیکھو انسان اور معاشرے کی اگر فکر تبدیل ہو جائے، اگر فکر میں اگر تبدیلی آ جائے تو انسان عمل کی دنیا تک بھی آ سکتا ہے اور وہ معاشرہ اور رشد اور ترقی کرے گا۔ تو یہاں پر خود فکری حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر کے عوامل ہے فکر کو بنانے والے، اور ان میں سے اہم ترین جو عامل جس کا تعلق فکر سے بھی ہے، جس کا تعلق انسان کے کردار اور عمل سے بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ عامل ہے ثقافتی عامل۔
اب ثقافت اتنا گہرا تعلق ہے معاشرے کے عروج اور زوال کے ساتھ ثقافت کا کہ مغربی دنیا جو تبدیلی کے لیے، جو رشد کے لیے، جو ترقی کے لیے مادیات کا سہارا لیتے ہیں مغربی لوگ، لیکن اسلام کہتا ہے کہ نہیں، ثقافت اہم ہے۔ تو ثقافتی حوالے سے آج دشمن کس طرح اس محاذ پہ وارد ہو رہے ہیں۔ مومن جو الہی نظر سے دیکھتا ہے، جو خدائی نظر سے دیکھتا ہے، تو دشمن اسے نظر آتا ہے۔ دشمن کے مکر و حیلہ اور فریب کو، دشمن کی سازشوں کو مومن ناکام بناتا ہے، اور مومن پر جو حملہ کرتا ہے وہ سب سے پہلے اس ثقافتی محاذ سے۔ اب ثقافتی محاذ میں آپ کی تعلیم و تربیت ہے، اور سب سے پہلے دشمن نے آج کیا کیا؟ اسلامی ملکوں میں اگر آپ دیکھیں، ہمارے معاشرے میں جو اسلامی صحیح تعلیم ہے وہ شاید آپ کو یا نظر نہ آئے یا بہت کم نظر آئے، چونکہ انسان کی تربیت کا تعلق ان علوم کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے دشمن نے کیا کیا؟ ثقافتی حملہ کرنے کے لیے دشمن نے ہم سے جو نظام تعلیم، ہمارا جو ایک سسٹم تھا، ایک تعلیمی سسٹم تھا، ایک تعلیمی ایک نظام تھا ہمارا، دشمن نے اس نظام کو اٹھا لیا، اور نظام کو اٹھانے کے بعد پڑھنے کے طریقے میں بھی تبدیلی کی۔ بھئی یہ تبدیلی اور پیش رفت تعلیم کے بغیر، تربیت کے بغیر حاصل ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسلام وہ مکتب ہے جو پہلی وحی میں تعلیم اور تربیت کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ میں نظام تعلیم ہے، بسم ربک میں ادب اور تربیت ہے۔ تو اسلام پہلی وحی میں تعلیم بھی لے کے آتا ہے، ادب بھی لے کر آتا ہے، تربیت بھی لے کر آتا ہے۔ تو اسلامی علوم میں انسان کی ترقی ہے، انسان کا کمال ہے یہ تعلیم۔ اب اسلام دیکھو، معاشرہ تعلیم سے آگے بڑھے گا۔ معاشرہ اگر عروج کی طرف جائے تو وہ تعلیم کی وجہ سے، اور یہ آپ کے ثقافتی دنیا کا سب سے اہم ترین عامل ہے تعلیم۔ اب تعلیم کے ذریعے ہمارا معاشرہ ترقی کرے گا، معاشرہ نجات پائے گا۔ لیکن اس کے لیے دشمنوں نے کیا کیا؟ دشمنوں نے آپ کے نظام تعلیم کو کئی جہتوں سے اس نظام تعلیم کو ناکارہ بنانے کی کوشش کی۔ اب ہم جو تعلیم پڑھتے ہیں، ہمارے نوجوان یا ڈگری کے لیے یا نوکری کے لیے، حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی جو مقصد ہے وہ قرب الہی ہے، وہ خدا تک جانا ہے، وہ جہالت کے پردوں کو چاک کرنا ہے، وہ خدائی راہ پہ چلنا ہے۔ تعلیم کی جو بنیادی مقصد ہے وہ خدا شناسی ہے، تعلیم کی بنیادی مقصد انسان شناسی ہے، خود شناسی ہے، معرفت پروردگار ہے، معرفت نفس ہے۔ تو یہاں پر تعلیم کا جو اصل مقصد ہے وہ معرفت پروردگار ہے۔ تو جس معاشرے میں اگر تعلیم کا یہ ہدف اگر برقرار ہو کہ لوگ تعلیم کی وجہ سے خدا تک جائے، لوگ تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے باادب بن جائے، بڑوں کا احترام ہو، چھوٹوں سے پیار ہو، ہمسائے کے حقوق کی رعایت ہو، دوسروں کا احترام ہو، خود پرست نہ ہو، خود غرض نہ ہو، مطلب نکلنے کے بعد لوگوں کو بھلانے والا معاشرہ نہ بن جائے۔ تو دراصل تعلیم کی جو بنیادی وجہ ہے، تعلیم حاصل کرنے کی جو وجہ ہے وہ کیا ہے؟ مقام قرب الہی تک جانا۔ اسی وجہ سے قرآن نے کہا کہ ربی زدنی علما، پیغمبر جیسے علم لدنی کے مالک کے لیے پروردگار یہ حکم دے رہا ہے، میرے حبیب دعا مانگو اپنے رب سے کہ تیرے علم میں اضافہ ہو جائے۔ تو چونکہ
معاشرے کو بدلنے کے لیے آئے ہیں نا پیغمبر نے جو معاشرہ تبدیل کیا وہ علم کی بنیاد پر۔ آج بھی اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ ترقی کرے، عروج کی طرف جائے، تو بغیر علم کے کیسے یہ معاشرہ ترقی کرے گا؟ وگرنہ جہالت میں اندھیرا ہے، اندھیرے میں کسی کو راستہ نظر نہیں آتا۔ علم روشنی ہے، راستہ روشنی میں نظر آتا ہے۔ تو ہمیں جہالت کا مقابلہ کرنا ہے، علم کے ساتھ آگے چلنا ہے، علم کی روشنی میں ہم نے آگے چلنا ہے۔ تو اسلام جو علم کا علم بردار ہے، اور اس علم کے لیے اسلام سسٹم دیتا ہے، ایک تعلیمی نظام دیتا ہے۔ وہ تعلیمی نظام کیا ہے؟ سورہ مبارکہ جمعہ میں فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہاں پر جو تعلیم کا وہ مقصد جو اسلام لے کر آتا ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کو عمل کی دنیا تک لے کے آنا۔ لوگ علم حاصل کرے تو وہ باعمل بھی بن جائے۔ فقط طوطی کی طرح کچھ اصطلاحات رٹ کے یا کچھ کتابیں پڑھ کے نہ آئے، بلکہ معاشرے میں کتاب فقط نہ پڑھے بلکہ کتاب کو سمجھے۔ آج جو ہمارا تعلیمی جو نظام ہے، اس میں ہمیں یا تو ڈگری کے پیچھے لگا دیا یا نوکری کے پیچھے۔ اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں ڈگری والے بہت سارے لوگ ہیں، اور اسی طرح ہمارے معاشرے میں بہت سارے نوکر ہیں۔ لیکن کیا ان ڈگری والوں میں انسانیت ہے؟ کیا ان نوکروں میں انسانیت ہے؟ کیا ان میں اخلاق ہے؟ کیا ان میں خدا شناسی ہے؟ کیا ان میں دین شناسی ہے؟ کس قدر یہ لوگ دین کے قریب پہنچ گئے ہیں؟ تو یقیناً معاشرہ ترقی کرے گا تعلیم کی بنیاد پر۔ تو جو تعلیم ہم دے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ناقص ہے۔ ہمارے لیے نمبر کا جو تصور تعلیمی اداروں میں، یہ کالج ہو، یونیورسٹی ہو یا دینی مدارس، آج یہ ایک بحران ہے، یہ ایک المیہ ہے۔ ہمارے پاس اب طالب علم کو پرکھنے کا وہ معیار نمبر ہے۔ اگر کوئی طلبہ رٹ کر، چونکہ نمبر لانے کا تعلق رٹنے سے ہے، کوئی طالب علم رٹنے کے بعد اگر وہ بہترین طریقے سے اگر حفظ کرے اور وہ رٹے اور وہ پیپر حل کرے اور اس کو نمبر اگر آ جائے اچھا، اور ایک بندہ خدا جو سمجھتا ہے لیکن وہ رٹتا نہیں ہے، اب امتحان میں رٹنے والا کامیاب، ادھر جو فقیہ ہے، ادھر جو مفسر ہے، ادھر جو علوم کا خزینہ ہے، وہ نہ رٹنے کی وجہ سے وہ فیل ہوتا ہے۔ تو معاشرے میں عزت کس کی ہے؟ اس پاس ہونے والے کی عزت ہے، درحالن کہ رٹنے کی وجہ سے وہ آگے بڑھا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارا معاشرہ آگے ترقی نہیں کرے گا۔ تو ہمیں تعلیمی سسٹم کو دیکھو، عروج اور معاشرتی عروج کے لیے یہ ہے کہ تعلیمی سسٹم کو نمبر کے شر سے بچائے، اور اسی طرح ڈگری کے شر سے بچائے، بلکہ تعلیم کو ہم انسانیت کی خدمت کے لیے، ہم آدمیت کی خدمت کے لیے، اور تعلیم کو ہم معرفت پروردگار کے لیے حاصل کریں۔ تو یہ ثقافتی عامل میں ایک تعلیم ہے، تعلیم کے سسٹم ہم سے اٹھا لیا۔ اس کے بعد ثقافت میں کیا ہے؟ آپ کی شناخت کس سے ہے؟ ہویت جمعی۔ دیکھو، ہر معاشرے کی ایک اجتماعی شخصیت ہے، جس طرح آپ کی فردی ایک شخصیت ہے، اسی طرح ایک معاشرے کی حیثیت ہے، معاشرے کی شخصیت ہے، معاشرے کی شناخت ہے۔ ہم بعض لوگ جو کہتے ہیں نا کہ وہ شہر والے وہ تو بہت اچھے لوگ ہیں، بہت مہمان نواز ہے، بہت پڑھے لکھے ہیں، بہت تہذیب یافتہ لوگ ہیں، ان کا کیا کہنا؟ اور بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ فلان شہر والے
ان کی تو بات نہ کرے جناب، وہ تو بد تہذیب لوگ ہیں، ان کے پاس کوئی ادب نہیں ہے، وہ تو جاہل لوگ ہیں جناب، وہ تو آپ کو نہیں سمجھیں گے۔ یعنی یہاں پر دراصل آپ کی اجتماعی شخصیت سامنے آ رہی ہے، تو آپ کی اجتماعی شخصیت یا پورے معاشرے کو اوپر اٹھا لے یا پورے معاشرے کو گرا دے۔ تو آپ کی اجتماعی شخصیت کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ دیکھو کرامت، عزت یہ مومن معاشرے کے لیے ہے۔ اب جو لوگ اپنے آپ کو کسی اعتبار سے، کسی وجہ سے اپنے آپ کو حقیر جانے، تو وہ لوگ کفران نعمت میں مبتلا ہے اور ان لوگوں نے مٹنا ہے۔ وہ لوگ زندہ تو رہیں گے لیکن کوئی اثر ان کا آپ نہیں دیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اپنے اوپر اعتماد نہیں ہے، اپنے اوپر اعتبار نہیں ہے، ان کی جمعی اور اجتماعی حیثیت بنی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں بہت ساری قوموں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ قومیں اپنے آپ کو ذلیل کرتی ہے، وہ قومیں اپنی حیثیت کے منکر ہے، جو بھی خوبی نظر آئے ان کو دوسروں میں نظر آئے، اپنوں کی خوبیاں یا وہ چھپائے یا ان کو نظر نہ آئے۔ دراصل یہ لوگ جو دوسروں کی خوبیاں بیان کرتے ہیں اور اپنی خوبیاں ان کو نظر نہ آئے، دراصل یہی لوگ معاشرے کے زوال کے اسباب میں سے ہے۔ چونکہ معاشرہ کیسے ترقی کرے گا؟ دیکھو آپ کی اجتماعی شخصیت بنے گی تو دوسری قوموں کی نگاہوں میں آپ کی عزت ہوگی۔ جب آپ کی عزت ہوگی تو آپ آگے بڑھ سکیں گے، لیکن آپ کی جب عزت ہوگی، ایک اجتماعی شخصیت بنے گی تو آپ کو اپنے قومی شخصیتیں نظر آ جائے۔ دیکھو قومیں پرواز کرتی ہے اجتماعی شخصیتوں کے کندھے پر سوار ہو کر، اجتماعی شخصیتیں ان کو اٹھا لے قوموں کو، لیکن جن قوموں کی ابھی تک اجتماعی حیثیت نہیں بنی، اجتماعی شخصیت نہیں بنی، ان کو دوسروں کے ابتدائی ترین لوگ بھی بڑے نظر آئیں گے اور اپنی قوم کی ممتاز شخصیتیں بھی ان کو صفر نظر آئے۔ جب آپ اپنی قوم کی شخصیتوں کی عزت نہیں کریں گے، ان کا احترام نہیں کریں گے، ان کی معرفت حاصل نہیں کریں گے، ان کو مقام نہیں دیں گے، ان کو عزت نہیں دیں گے، تو آپ آگے بڑھیں گے کیسے؟ آپ کی شخصیتیں اگر سرکوب اور منکوب ہو جائے تو اغیار آ کر آپ کی میراث نیلام کریں گے۔ تو اس کے لیے اجتماعی شخصیت بننے کی ضرورت ہے۔ اور اجتماعی شخصیت کیسے بنتی ہے؟ اجتماعی شخصیت بننے کے لیے دیکھو آپ کے رسم و رواج کی آپ حفاظت کریں، اور اسی طرح دیکھو آپ کے لیے خصوصاً زبان، یہ جو ثقافتی یلغار ہے، چونکہ تبدیلی اور معاشرے کے زوال اور اس کے عروج میں ثقافتی عامل سب سے اہم ترین عامل ہے۔ تو ثقافتی عامل میں اگر کسی قوم کو زیر کرنا ہو، کسی قوم کو اپنا نوکر بنانا ہو، کسی قوم کو اپنا غلام بنانا ہو، تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرے اس قوم سے لباس کو لے اور اس قوم کی زبان کو اٹھا لے، تو وہ قوم بے ہویت ہو کر رہ جائے گی۔ یہی آپ دیکھیں گے کہ ہمارے ملک عزیز پاکستان، ہمیں اردو زبان پہ فخر ہے، لیکن آج ہماری قوم اردو بولنے سے شرماتی ہے۔ ہماری قوم یہی کہتی ہے کہ انگریزی اگر آ جائے تو وہ بڑا پڑھا لکھا معاشرہ ہے۔ تو دیکھو میرے عزیزو، اردو زبان ہماری شناخت ہے۔ ہم کیسے ترقی کریں جب ہم اپنی زبان کو ہی بے اہمیت قرار دیں؟ یہ اقبال کی زبان ہے۔
کتنے بلند مفاہیم ہے اقبال کے اشعار میں۔ تو ہمیں اردو، دیکھو اردو کی اہمیت، اردو زبان کی اہمیت، اردو زبان کو جب تک ہم اہمیت نہیں دیں گے ہم ترقی نہیں کریں گے۔ آج کل وہی دیکھو تعلیمی میدان میں بھی یہی ہے، اس زبان کی وجہ سے اس کے اثرات آپ بہت جگہوں پہ آپ دیکھیں گے۔ ایک تو یہ ہے کہ دو بندوں کے درمیان رابطہ کٹ رہا ہے، ایک انگریزی میں بول رہا ہے، ایک اردو میں، اردو والے کو انگریزی کے سمجھ میں نہ آ جائے، انگریزی والے کو اردو کے سمجھ میں نہ آ جائے۔ تو اس وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ دیکھو اپنی زبان کی حفاظت کرو، آپ کی اجتماعی شخصیت آپ کی زبان کی وجہ سے ہے۔ اپنے لباس کی حفاظت کرو، آپ کی اجتماعی شخصیت آپ کے لباس کی وجہ سے ہے۔ تو عامل ثقافت ہے، تو اس ثقافت کی کیا کرے، آپ حفاظت کرے۔ ثقافت اگر آپ کا بچے تو آپ بچیں گے اور آگے آپ ترقی کریں گے۔ اور اسی طرح قرآن حاکمیت اور حکومت اور اس نظام کو معاشرے کے عروج اور زوال میں نہایت اہم سمجھتا ہے۔ البتہ اس میں حاکم کے یا حکومت کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو قرآن میں دو قسم کی حاکمیت ہے، اور دو قسم کے حاکم کا تصور قرآن پیش کرتا ہے۔ بعض حاکم وہ جو معاشرے کے زوال کے علامت ہے، اور معاشرے کے زوال کے علامت وہ لوگ بن چکے ہیں یا ایسے لوگ بنیں گے، اور بعض وہ لوگ جو معاشرے کے ترقی اور معاشرے کے عروج کے سبب بنے ہیں یا بنیں گے ایسے حکام۔ تو قرآن دونوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ قرآن جو منفی حاکم ہے، جو معاشرے کو زوال کی طرف لے جائے اور معاشرے میں طبقاتی نظام کو وجود میں لائے، ان حکام کا تذکرہ کرتا ہے۔ ان میں سے ایک فرعون ہے، ارشاد پروردگار ہے ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ فرعون نے زمین پر برتری طلبی کی، اس نے زمین پر اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھایا، زمین پہ اس نے فخر کیا، اور فرعون نے زمین کے لوگوں کو طبقات میں بانٹ دیا۔ اب یہ جو طبقاتی نظام ہمارے معاشرے میں ہے، یہ ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ اسی طبقاتی نظام کی وجہ سے معاشرہ ڈوب رہا ہے۔ ہمیں طبقاتی نظام کا مقابلہ کرنا ہے، اس لیے کہ اسلام میں طبقاتی نظام کی گنجائش نہیں ہے۔ طبقاتی نظام میں امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے، اور غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے، غریبوں کا جینا محال بنتا ہے۔ طبقاتی نظام میں طبقاتی نظام ایک فرعونی نظام کا نام ہے۔ تو موسوی نظام آیا ہے اس نظام کو گرانے کے لیے، اس نظام کو مٹانے کے لیے۔ تو ہمیں اس نظام کا مقابلہ کرنا ہے، طبقاتی نظام۔ آج اگر ہمارا معاشرہ آگے نہیں بڑھ رہا، آج اگر ہمارے معاشرے میں ہم ہر قسم کی ناانصافی ہم دیکھتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہی طبقاتی نظام ہے میرے عزیزو۔ طبقاتی نظام آپ کہاں نہیں دیکھیں گے؟ تعلیمی نظام میں طبقاتی نظام ہے۔ جو بڑے بڑے لوگ ہیں نا، ان کے بچے تو پڑھ رہے ہیں، ان کو خلق ہی اللہ نے اس لیے کیا ہو کہ وہ ہم پر حکومت کرے، وہ ہمارا حاکم بنے۔ حالانکہ اسلام حاکمیت کے لیے عدالت کو، علم کو، شرافت کو، قدرت کو، امانت کو، صداقت کو، دیانت کو اور انسانیت کو معیار قرار دیتا ہے۔ لیکن اس طبقاتی نظام میں کیا ہوگا؟ وہی کچھ مرفہ اور کچھ ثروتمند افراد کے اور کچھ بڑے بڑے
عہدوں پر فائز لوگوں کے بچے آئیں گے اور ہم سب رہ جائیں گے۔ تو دراصل اگر حاکم اگر ظالم ہو تو معاشرے کو وہ زوال کی طرف لے کے جائے گا۔ اسی وجہ سے فرعون ایک ایسا نظام لے کر آیا جو طبقاتی نظام تھا، اور اس نے کس طرح اپنی قوم کو ڈوبایا اور زوال کی طرف لے گیا۔ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، یہ معاشرے میں ظلم و جبر اور معاشرے میں ہر قسم کی ناانصافی کا سبب ہے یہ طبقاتی نظام۔ اور یہ حاکم، اگر حاکم میں عدالت نہ ہو، اگر الہی تعلیمات سے بے بہرا ہو، وہی حاکم اس معاشرے کا سب سے بڑا قاتل بنے گا اور معاشرے کے زوال کا سب سے بڑا سبب وہی حاکم بنے گا۔ لیکن اگر حاکم عادل ہو تو قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف آیت نمبر 55 میں پروردگار عالم ایک عادل حاکم کی معرفی فرماتا ہے، قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ سورہ مبارکہ یوسف ہے، جناب یوسف کو پروردگار نے کنویں سے نکال کر تخت مصر تک لے گیا۔ دیکھو کبھی بندہ سوچتا کچھ ہے، پروردگار کرتا کچھ ہے۔ بھائیوں نے تو یہی سوچا تھا کنویں میں گر کے یوسف مر جائے گا، لیکن پروردگار نے نہ فقط یوسف کو بچایا بلکہ تخت شاہی تک یوسف کو لے گیا، اور یوسف کے سر پہ تاج حکومت رکھ کے پروردگار نے یوسف کو عزت دی۔ اسی وجہ سے جب یوسف حاکم مصر کے پاس علم کی بنا پر، امانت کی بنا پر، خیانت نہ کرنے کی وجہ سے جب یوسف عزیز ہوا تو یوسف کے لیے کہا کہ اب حکومت تم کرو۔ تو یوسف نے کیا فرمایا کہ مجھے امین بناؤ گے تو تم، یعنی آج کل کی دنیا، ہماری دنیا میں اگر ہم اصطلاح استعمال کرے تو مجھے جو نا وزیر خزانہ بنا دے، چونکہ وزیر خزانے کے پاس تمام دولت ہے، تمام دولت کی چابیاں اس کے پاس ہے۔ تو جو خزانے کا وزیر ہوتا ہے اگر نااہل ہو یا امین نہ ہو تو ملک دیوالیہ ہو جائے اور ملک سقوط تک پہنچ جائے، لیکن وہی اگر امین ہو جائے تو ملک ترقی کرے گا، ہر شعبہ زندگی میں آپ کو ترقی نظر آ جائے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے جب حاکم نے کہا کہ آپ حکومت سنبھالے تو آپ نے فرمایا کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دے، مجھے خزانے کا وزیر بنا دے۔ اس کے بعد فرمایا کہ میں انی حفیظ علیم، میں اس دولت کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اسراف نہیں کروں گا، میں تبذیر سے بچوں گا، میں مال خدا کو اور لوگوں کے مال کو ہم اپنے رشتہ داروں پہ خرچ نہیں کریں گے، ہم اپنی پارٹی پہ خرچ نہیں کریں گے۔ اس بیت المال سے اگر کوئی لے تو غریبوں کا حق ہے، بیت المال پہ یتیموں کا حق ہے، بیت المال پہ مسکینوں کا حق ہے، بیت المال پہ کسی امیر کا کوئی حق نہیں ہے، بیت المال پہ حاکم کے رشتہ داروں کا حق نہیں ہے، بیت المال پہ حاکم کو ووٹ دینے والوں کا حق نہیں ہے، بلکہ جو بھی حاکم بن کر آ جائے اس کو امین ہونا چاہیے، امانت دار پہلی شرط ہے، وگرنہ وہ ظالمین میں سے شمار ہوگا اور وہ معاشرے کے سقوط کا باعث بن جائے گا۔ تو دراصل معاشرے میں زوال اور سقوط کے جو علائم ہے کیا ہے، وہ خود حاکم ہے۔ اسی وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں اذا تغیر السلطان تغیر الزمان، جب حاکم بدلتا ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ملکوں میں معاشرتی تبدیلیاں آتی ہے، ثقافتی تبدیلیاں آتی ہے، اقتصادی تبدیلیاں آتی ہے، اجتماعی تبدیلیاں آتی ہے۔ ایک حاکم تبدیلیاں لاتا ہے
جب دوسرا حاکم آتا ہے تو ان تبدیلیوں کو ختم کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان تبدیلیوں میں کس قدر حاکمیت کا ہاتھ ہے۔ تو دراصل ان کی وجہ سے یا معاشرہ آگے بڑھے یا معاشرہ پیچھے، تو معاشرے میں ایک مادی سوچ ہے کہ معاشرہ آگے بڑھے گا مادیات کی وجہ سے، یا ایک سوال یہ ہے کہ مادیات آگے بڑھائے یا معنویات۔ دیکھو خود مادیات، ثروت، دولت، زر، یہ معاشرے کے زوال اور سقوط دونوں میں اس کا کردار ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دولت غلط ہو، نہیں، دولت کا جو مصرف ہے وہ غلط نہ ہو، بلکہ مادی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو بعض لوگ مادیات کو ہی فلاح اور بہبود کا سبب سمجھتے ہیں۔ قرآن اس کا ذکر سورہ مبارکہ طٰہٰ آیت نمبر 64 میں فرما رہا ہے، قد افلح الیوم من استعلیٰ۔ جب موسیٰ بھی دربار میں آ گئے اور فرعون کے جادوگر سب آ گئے، تو یہاں پر ایک اعلان ہوا کہ آج وہی کامیاب ہو جائے گا جو دوسرے پر غالب آ جائے گا۔ تو یہاں پر غلبہ، بہت سارے ملکوں میں آپ دیکھیں گے کہ غلبہ اخلاقی، غلبہ معنویات، ایمانی غلبہ، یہ اہم غلبہ ہے، لیکن بعض لوگ اسے مادی غلبے کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ مادیات، یہ معاشرے کے عروج اور زوال میں اس کا اہم کردار ہے، لیکن فقط مادیات کی بنیاد پر اگر ہمارا معاشرہ آگے بڑھے تو آج آپ دیکھیں گے یورپ، امریکہ، آج یورپی معاشرہ، امریکہ کا جو معاشرہ ہے وہ مادی اعتبار سے بہت زیادہ آگے ترقی انہوں نے کیا ہے، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں گے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ گرا ہوا معاشرہ، ایمان کے اعتبار سے سب سے گرا ہوا معاشرہ، اور اسی طرح معنویت کے اعتبار سے سب سے گرا ہوا معاشرہ آج یورپی معاشرے میں آپ دولت تو دیکھیں گے، آپ ثروت دیکھیں گے، آپ بڑی بڑی عمارتیں تو دیکھیں گے، بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھیں گے، بڑے بڑے کار اور گاڑیاں تو آپ دیکھیں گے، لیکن اگر نہیں تو انسانیت کا کوئی، آپ کو انسانیت کہیں پر نظر نہ آئے، خصوصاً اخلاقیات۔ آج فساد اخلاقی میں یورپ نے تاریخ کے چہرے کو شرمندہ کیا۔ بھائی قرآن کہہ رہا ہے فساد اخلاقی کی وجہ سے ہم نے قوم لوط کو نابود کیا۔ اب قوم لوط کا معاشرہ کیوں تباہ ہوا؟ فساد اخلاقی کی وجہ سے۔ کیوں؟ وہ لوگ عورتوں کو چھوڑ کر ہم جنس پرستی کے وہ شکار ہو گئے تھے۔ اسی وجہ سے پروردگار نے سب سے بدترین سزا بھی اس قوم کو دی۔ آج یورپ ترقی کے نام پہ آج وہی کئی ہزار سال پہلے جو بدترین معاشرہ تھا اس معاشرے کی طرف یورپ کے معاشرے کا سفر جاری ہے۔ کیا یہی ترقی ہے؟ جو اقوام برباد اور تباہ ہو گئی، جو معاشرے تباہ ہو گئے جن کرتوتوں کی وجہ سے، آج انہی کرتوتوں کی طرف پیش رفتہ ترقی کے نام پر، آزادی کے نام پر آج کا روشن معاشرہ، 21ویں صدی کا روشن معاشرہ اسی ظلمت کی طرف جا رہا ہے۔ تو کیا یہی ترقی ہے؟ یقیناً یہ یورپ کا معاشرہ یہ ساقط ہو جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیے آج یا کل، بہت جلد یہ معاشرہ ساقط ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے کو بچانے کے لیے جو ایمانی جذبہ اور ایمانی جو طاقت ہے
وہ طاقت رخصت ہو چکی ہے۔ تو ہمیں آج معاشرے کے عروج کے لیے یورپ کی طرف دیکھنے کے بجائے ہمیں مدینے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس اسلامی معاشرے کو رول ماڈل بنانا چاہیے جس معاشرے کی بنیاد رسول ثقلین مدینے میں رکھ رہے ہیں۔ تو وہ ترقی کی علامت ہے اور وہ عروج کی علامت ہے۔ اور اسی طرح زوال اور ترقی کے جو عوامل ہے وہ عیاشی ہے۔ اگر کسی کے لیے زیادہ دولت مل جائے، زیادہ دولت ملنا بھی ہمارے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید سورہ مبارکہ مریم آیت نمبر 74 میں ارشاد پروردگار ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا۔ ارشاد ہو رہا ہے کتنے ایسے معاشرے ہیں کہ جن کو ہم نے تباہ و برباد کیا، کیوں؟ حالانکہ وہ معاشرے، اس معاشرے میں رہنے والے لوگ احسن و اثاثا، آج تم دنیاوی فیسلٹیز پہ ناز کر رہے ہو، آج تمہارے گھروں کے اندر جو رفاہی چیزیں ہیں ان پہ تم فخر کر رہے ہو، لیکن قرآن کہہ رہا ہے آج سے ہزاروں سال پہلے جو اقوام گزر چکے ہیں ان کے پاس تم سے بہتر اور تم سے برتر قسم کے دنیاوی آسائش کی چیزیں تھیں۔ احسن و اثاثا، تم سے کئی گنا بہتر ان کے پاس رفاہی اور آسائشی ان کے پاس چیزیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو ہلاک کیا، اس لیے کہ انسان کو یہ چیزیں نہ بچائے، یہ مادیات نہ بچائے، یہ عیاشیاں انسان کو سقوط کی طرف لے جائے، تنزل کی طرف لے جائے۔ ورئیا، اور ان کی شہرت بھی زیادہ تھی، نام و نمود بھی زیادہ، لوگ تم سے زیادہ ان کو جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم نے ان کو تباہ کیا۔ تو دیکھو، ایک مرتبہ دولت انسان کو تباہ کرے، اگر استعمال غلط ہو تو اس معاشرے کو لے ڈوبے، لیکن وہی دولت اگر ایمان اور تقوی کے بعد اگر انسان کے پاس آ جائے، وہی انسان کے عروج کا سب سے بڑا ذریعہ بن جائے۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم سورہ اعراف آیت نمبر 96 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ کس طرح دولت، کس طرح ثروت معاشرے کے عروج کی علامت بن سکتی ہے دولت۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّا كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ اگر یہ شہر والے، اگر یہ ملک والے، اگر یہ دنیا کے مختلف ممالک، اگر دنیاوی یہ مختلف معاشرے، اگر یہ مختلف لوگ، یہ مختلف پارٹیاں، یہ مختلف حکومتیں اگر یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرے تو ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا الہی وعدہ ہے، کیا خدائی وعدہ ہے۔ اگر یہ معاشرہ ایمان لائے، اگر معاشرہ تقوی تک جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم زمین اور آسمان کے برکت کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ اور جب برکت کے دروازے کھولیں گے تو اس معاشرے سے فقر چلا جائے گا، اس معاشرے سے غربت چلی جائے گی، اس معاشرے سے فلاکت
چلی جائے گی، وہ معاشرہ ایک مستغنی معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ ایک کمال یافتہ معاشرہ بن جائے گا، وہ معاشرہ تکامل کی طرف جائے گا۔ لیکن اگر ایسا نہ کرے تو قرآن نتیجہ دے رہا ہے ولیکن کذبوا، لیکن ان معاشروں میں رہنے والوں نے نہ ایمان لایا نہ تقوی اختیار کیا، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہمارے وعدے اور ہمارے نبیوں کو، ہمارے رہنماؤں کو اور ہمارے نظام کو جھٹلایا، ہمارے نظام کو جھٹلایا۔ تو اس کے نتیجے میں فَأَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑ لیا، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ وہ کرتے تھے، جو کچھ وہ کسب کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے ناجائز حرکتوں کی وجہ سے، ان کے بد کردار اور بدعملی کی وجہ سے ہم نے عذاب میں ان کو مبتلا کیا، اور ہم نے ان سب کو تباہ و برباد کیا۔ نہ فقط معاشرہ سقوط کی طرف گیا بلکہ معاشرہ مکمل طور پر ساقط ہوا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے جھٹلایا۔ تو جھوٹ، معاشرے میں کوئی شخص جھوٹ بولے یا معاشرہ جھوٹ بولے یا ماحول ایسا بن جائے تو یہ تمام چیزیں معاشرے کے سقوط کی علامت ہے، اور معاشرے کو زوال کی طرف لے جانے کے لیے ان سب کا ہاتھ ہے اور ان سب کا کردار ہے۔ اور اسی طرح معاشرے کو ہلاکت کی طرف لے جانے کے لیے طاغوت دیکھو، وہ سسٹم جو انسان کو حد سے آگے بڑھنے پر مجبور کرے، اس سسٹم، اس نظام اور ایسے افراد کا نام کیا ہے؟ طاغوت ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جتنے بھی خدائی نمائندے آئے سب نے دو ہی چیزوں کی طرف لوگوں کی ہدایت کی، اور لوگوں کو جو دعوت دی دو چیزوں کی طرف، ایک نظام میں عبادت قائم کرنے کے لیے، زمین پر نظام توحید کو نافذ کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ان اعبدوا اللہ، کہ خدا کی عبادت کرو، اس روئے زمین پر یہ خدا کی زمین ہے، تم خدا کا خلیفہ ہو تو روئے زمین پر نظام الہی قائم کرو اور نظام الہی نافذ کرو۔ اور دوسرا حکم یہ دیا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، وہ لوگ جو تمہیں نظام الہی سے ٹکرانے کے لیے، وہ لوگ جو تمہیں الہی اقدار کے مقابلے میں لے آئے، وہ لوگ جو تمہیں مقصد خلقت سے دور کرے، وہ لوگ جو تمہیں خدا سے دور کرے، وہ لوگ جو تمہیں الہی نمائندوں سے دور کرے، تو تم بھی ان کا انکار کرو اور ان سے بچو، وگرنہ وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا، وہ لوگ تباہ ہو جائیں گے۔ تو بچنے کے لیے ایک راستہ ہے، وہی الہی نظام کی طرف پلٹنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اگر حکومتیں اگر غلط ہو تو وہ معاشرہ گرنے میں دیر نہیں لگتی۔ امیر المومنین علیہ السلام 4 عوامل کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جو کسی بھی معاشرے کے سقوط کی علامت ہے۔ آپ فرماتے ہیں یستدل علی ادبار الدول ب40، آپ نے فرمایا کوئی بھی حکومت، کوئی بھی معاشرہ اگر بدل جائے، اگر وہ سقوط کی طرف جائے، اگر وہ ترقی کی طرف نہ جائے، تو اس کی 4 دلیلیں ہیں۔ پہلی دلیل تضییع الاصول، پہلی دلیل یہ ہے کہ اس معاشرے میں حاکم اور لوگ اہم ترین چیزوں کو وہ لوگ چھوڑ بیٹھے ہوں گے، یعنی وہ لوگ معمولی اور غیر اہم چیزوں میں تو مشغول ہوں گے، لیکن اہم ترین حکومتی اصول، سیاسی اصول، اقتصادی اصول، اجتماعی اصول، تعلیمی اصول، اخلاقی اصول، یہ تمام اہم ترین اصولوں کو نہ فقط چھوڑیں گے بلکہ یہ ضائع کریں گے۔ اور جس معاشرے میں آپ دیکھیں حاکم دین سے بے تفاوت ہو اور خود ہی اہم ترین
معاشرتی اصولوں کو ضائع کرے اور لوگ اگر بے تفاوت ہوں تو وہاں کا معاشرہ ساقط ہو جائے گا اور وہ معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اور دوسرا عامل والتمسکی بالفروع، کہ آپ جب دیکھیں کہ معاشرے میں حاکم اہم اصولوں کو تو فراموش کیا ہے لیکن غیر ضروری چیزوں کی طرف حاکم کی توجہ ہے، لوگوں کی توجہ ہے، معاشرے کی توجہ ہے، اہم ترین امور کو چھوڑ کر غیر اہم امور کی طرف ان کی اگر توجہ ہے تو مولا فرما رہا ہے کہ وہ معاشرہ ساقط ہو جائے گا۔ اور تیسری چیز وہ تقدیم الاراذل، جس معاشرے میں حکومتی عہدوں پر غنڈے بیٹھے ہوں، جس معاشرے میں تعلیمی نظام چلانے کے لیے رشوت دے کر ڈگری لینے والے نااہل لوگ بیٹھے ہوں، جس معاشرے میں وزیر خزانہ بن کر سب سے بڑا ڈاکو خود بیٹھ جائے، جس معاشرے میں تجارت کے نام پر لوگوں کے خون چوسنے والے بھیڑیے بیٹھے ہوں، جس معاشرے میں حکومتی عہدوں پر سارے بدماش، غنڈے اور ڈاکو قسم کے افراد بیٹھے ہوں تو وہ معاشرہ سقوط کرے گا، وہ معاشرہ زیادہ دیر نہیں چلے گا اور وہ حکومت بھی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ اور چوتھی چیز وہ تاخیر الافاضل، جس معاشرے میں سارے عہدے غنڈوں کے ہاتھوں میں ہوں، سارے اہم مراکز پر غنڈے بیٹھے ہوں، اراذل و اوباش اور بدماش قسم کے لوگ بیٹھے ہوں، اور افاضل جو اہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو مفکرین ہیں، جو دانشور حضرات ہیں، جن کے پاس علمی تخصص ہے، اقتصادی تخصص ہے، ثقافتی تخصص ہے، اجتماعی تخصص ہے، تعلیمی تخصص ہے، لیکن ان کو حکومتی اداروں سے باہر رکھے، ان کو گوشہ نشینی اختیار کرنے پر مجبور کر دے تو وہ معاشرہ ساقط ہو جائے گا۔ اس معاشرے کے لیے کوئی دوام اور بقا کا تصور نہیں ہے۔ ابھی ہمارے پاس درجنوں اور عوامل ہیں قرآن کے اعتبار سے، لیکن اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں اور یہاں پر ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں افاضل کو مقدم رکھنے کی توفیق عطا فرما اور اراذل کو تاخیر اور ان کو مؤخر رکھ کر ان کی جگہ پر ایسے لوگوں کو لانے کی ہمیں توفیق دے جن کے پاس تخصص ہوں، جو مہارت رکھتے ہوں، تاکہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے، ہماری قوم بھی ترقی کرے، ہمارا معاشرہ بھی ترقی کرے اور ہم ایک الہی معاشرہ بن جائے اور ہم ایک اسلامی اور الہی معاشرہ اور انسانی معاشرہ بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکے۔ اور اسی کے ساتھ ہی تمام محترم سننے والوں سے اور اسی طرح گوہر نایاب گلگت بلتستان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصی طور پر کہ انہوں نے آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا ہمیں یہ شرف عطا کیا۔ ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ لوگوں کی ترقی اور آپ لوگوں کے کمال اور رشد، ہدایت اور تقوی کے لیے اور ایک بہترین معاشرے میں ایک بہترین کردار کے حامل ہونے کے لیے ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہمیں اپنے عزیز ملک پاکستان کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔